بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما صدر جلسہ جناب اسد الدین اویسی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین، علماء حضرات، مشائخین عظام، قائدین، دانشوران ملت، حاضرین جلسہ، میرے تمام بھائیوں بہنوں، آج ہم دارالسلام پر جمع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے قریب ایک صدی گزر چکی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے دانشوروں نے بہت جدوجہد کی، مگر اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ جوں کا تو برقرار ہے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد تقریباً 40 سال تک ہمارے تعلقات اسرائیل سے نہیں تھے۔ ہمیشہ حکومت ہند فلسطین کی تائید کرتی آ رہی تھی، اور آج بھی فلسطین کے عوام ہمیشہ ساری زندگی حالت جنگ میں گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ ابھی ہم سے پہلے بہت سے علماء حضرات نے، خاص طور سے مفتی خلیل احمد صاحب نے بہت اچھی بات پریکٹیکل کہی ہے۔ یقیناً سابقہ میں 1947 میں اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کی گئی تھی کہ جو حصے پہ اسرائیل قابض ہے، جو حصہ فلسطینیوں کے حصے میں ہے، اسے علیحدہ حکومت بنائی جائے، مگر اس پر عمل آوری نہیں بھی، جس کی وجہ سے آج تک کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی فلسطین کا مسئلہ جوں کا تو برقرار ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جو مہاتما لیڈر تھے، مہاتما گاندھی نے مجھ سے پہلے بھی مخرج جو تھے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جس طرح فرانس فرانسیسیوں کا ہے، اسی طرح جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سرزمین ان کی ہوتی ہے۔ یقیناً ہم لوگ آج احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً جس طرح مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہیں پر بھی تشدد کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جانے کا احکامات دیے گئے ہیں، اور اسلام ایک مکمل مذہب ہے جہاں پر کبھی بھی کوئی مظلوم کو سزا نہیں دیتا ہے۔ آج فلسطین کے لوگ 70-75 سال سے مظلومی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی آ رہی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین ہماری سرزمین ہے، جہاں پر ہمارا قبلہ اول موجود ہے، اس کی حفاظت کرنا ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے۔ اس بیت المقدس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں پر کئی انبیاء نے جنم لیا ہے۔ فلسطین سرزمین سے ہر کوئی مسلمان محبت کرتا ہے، اور فلسطینیوں کی ہمدردی مسلمان نہیں دوسری قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر برسوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے چیف منسٹر جو بڑے سیکولر انسان ہیں، آپ جانتے ہیں تلنگانہ کے لیے 14 سال جدوجہد کر تلنگانہ حاصل کیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ کے اندر اتنا بھی ایک چھوٹا بھی اس سرزمین پر دنگا فساد نہیں ہوا ہے۔ تلنگانہ کو ہمیشہ گنگا جمنا تہذیب کی طرح ہمارے چیف منسٹر رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مجھ سے کہا، محمود بھائی آپ دارالسلام جائیے، اسد بھائی جو ہے سارے مسلمانوں کو جمع کیے، اور بڑے علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان کی بات سنیے اور ہمارا بھی ایک پیغام ان تک پہنچائیے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ فلسطین میں جب فلسطینیوں کے ساتھ ظلم، ہم دیکھتے ہیں کیا قصور ہے ان کا، وہ اپنے ملک میں آباد ہے، کیوں انہیں ستایا جا رہا ہے، کیوں انہیں تکلیف دیا جاتا ہے۔
کب تک وہ حالت زندگی حالت جنگ میں گزاریں گے؟ ایک نہیں 2-3 نسلیں ہو چکی ہے آج تقریباً. اور خاص طور سے تلنگانہ حکومت ان معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے جو اپنی آج بے گھر زندگی گزار رہے ہیں. آپ جانتے ہیں زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے. ابھی مفتی خلیل احمد صاحب نے جو ہمارے مفتی ہے انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے کہ کبھی اسلام نے کبھی معصوم کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا, کبھی کسی عورت کا قتل کرنے کے لیے نہیں کہا, مگر آج ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے, بمباری ہوتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں. اس کے لیے میں, کیونکہ ساری دنیا میں 57 کے قریب تو اسلامی کنٹریز ہے اور مسلمان غریب نہیں ہیں, اسلامی کنٹریز غریب نہیں ہیں. اگر ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پر جائیں گے, سائنس اور ٹیکنالوجی اسلام کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی ہم مہارت حاصل کریں گے تو ضرور آنے والا وقت ہمارے ساتھ رہے گا. ہم یہی چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو. اسرائیل ہے تو وہ اپنی جگہ رہے, فلسطین ہے تو اپنی جگہ رہے, مگر فلسطین والے بیچارے آج برسوں سے مصیبت اٹھاتے آ رہے ہیں. تلنگانہ حکومت, ہماری گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ سے, ہندوستانی گورنمنٹ سے آپ اپیل کرتے ہیں, ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے. اقوام متحدہ پر اپنا دباؤ بنائے کہ فلسطین کے نہتے لوگوں پر جو ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, معصوم بچے بل بلا رہے ہیں, دواؤں کے لیے پریشان ہیں, موت اور زندگی کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ فلسطین میں امن قائم رکھے, فلسطین کے لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے. بس ساتھ ساتھ ساری دنیا میں بھی جہاں جہاں پر بھی اسلامی کنٹریز ہے یا جو اور بھی کنٹریز ہے وہ اپنی اپنی ترقی کرتے ہیں, مگر ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کا ساتھ نہ چھوڑیں. مجھ سے پہلے کے مقرر نے بڑی اچھی بات بتائی ہے, تعلیم بہت اہم چیز ہے, ٹیکنالوجی بہت اہم چیز ہے, اسے ہم حاصل کریں اور آگے بڑھیں. ہم یقیناً ایمان پر قائم رہیں, ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کریں, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہمارا کردار اچھا ہو. اسی طرح ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا میں ہو, مسلمان ایک اپنا اچھا مقام بنائیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کریں. جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے, دنیا میں جس طرح ہم ترقی نہیں کریں گے تو کس طرح ہم دنیا میں اپنا لوہا منا سکتے ہیں. اس لیے آج کافی تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں. میں اسد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, فلسطینیوں کی تائید کے لیے اور حق بجانب تائید کے لیے, ہم کسی قوم کے دشمن نہیں ہیں. مفتی خلیل احمد صاحب نے بہت اچھی بات بتائی ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر قوم کی عزت کی جاتی ہے, ہر قوم کا احترام کیا جاتا ہے. ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سارے قوموں کا احترام کریں, پر ہمارے جو مسائل ہیں اسے حل کرنے کے لیے جتنا ہو سکے مسلمان اس ہندوستان میں بھی 800 سال حکومت کیے ہیں. آج کیا وجہ ہے؟ ہم چونکہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ ہم دین کی رسی تھام کر رہے ہیں اور اسلام جو بتاتا ہے محبت اور بھائی چارگی اور سارے قوم کا احترام کرنے کی بات بتاتے ہیں. یقیناً دنیا میں جتنے قومیں رہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم خراب ہے یہ قوم اچھی ہے, مگر ہم اپنی جگہ ترقی کریں اور دنیا میں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارا راستہ اختیار کریں. اسلام جو پھیلا ہے محبت اور بھائی چارگی اخلاق سے پھیلا ہے, اسی اخلاق کو قائم رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. اور اسی طرح میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر جتنا بھی ہو سکے ہم عمل کریں,
میکزیمم عمل کرے اور ہم جہاں تک ہو سکے دنیاوی تعلیم میں بھی ایک اچھا مقام حاصل کریں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ضروری ہے ہمارے لیے. آج ہمارے پاس دولت ہے مگر اسراف پر خرچہ ہو رہی ہے. اگر وہ دنیا میں جتنے کنٹریز ہیں جہاں جہاں پر دولت ہے وہ دولت کو تعلیم پر خرچہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت ہمارے لیے سنہرا رہے گا. میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا میسیج بھی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا آپ جائیے دارالسلام, آپ بات کیجئے, مسلم بھائیوں سے ایک بات کہیے کہ وہ آرزودہ نہ ہو. ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کو جہاں پر بھی جس ملک میں جہاں پر بھی اگر کسی تکلیف ہو تو تلنگانہ حکومت اس کی تائید کرتی ہے. اور ہماری حکومت سے ہم درخواست بھی کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے, کیونکہ ہندوستان دنیا کی بہت بڑی مملکت ہے, اس کا بہت بڑا اثر رسوخ ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ UN میں دباؤ ڈالتے ہوئے جو قراردادیں اس سے پہلے منظور کی گئی ہے اس پر عمل آوری کرتے ہوئے فلسطینیوں کو امن فراہم کریں, انہیں اچھی زندگی جینے کا راستہ فراہم کرے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اسلام کی تعلیمات مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے روکا جائے, تکلیف دینے والے کو روکا جائیے, ظالم کو روکا جائیے. آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روکیے, اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ کراہیت تو محسوس کیجئے کہ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے, اس سے نجات دلانا چاہیے. اس لیے آج جلسے میں میرے کافی نوجوان موجود ہیں, میڈیا کے دوست بھی ہیں, اور بڑے بڑے ہمارے علماء نے بہت اچھی باتیں بتائی ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری اپنی زندگی میں ہم بھی سرخرو حاصل کریں گے, اور آئندہ زندگی بھی ہمارے لیے بہت آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرے گی. اس لیے میں تمام اس محفل میں آئے ہوئے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وقت کی قدر کیجئے, وقت کو ضائع مت کیجئے, تاکہ وقت ایک ہی بار آتا ہے, بار بار نہیں آتا ہے. نوجوان بچوں کا کام ہے اچھی سے اچھی تعلیم کو حاصل کریں, اچھے ماحول میں رہیں, اور اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں ان کا نام روشن کرے, اور خوشحال زندگی گزارنے کے راستے پر آگے بڑھے. اور ہمارے مذہب کو بھی بہت سختی سے تھام کر رکھیے, کیونکہ مذہب ہی سکھاتا ہے انسان کو اچھی زندگی گزارنا. تو اس لیے میں آج محفل میں آنے والے تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسد بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ ایک ایسے موقع پر آپ نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا, اور ایک قرارداد جو منظور کی جاتی ہے اس قرارداد کی میں تائید کرتا ہوں. اور حکومت تلنگانہ بھی آج کی اس قرارداد کی تائید کرتے ہوئے جو فلسطین کے اندر ظلم و زیادتی ہو رہی اس کا خاتمہ ہو, اچھی سی زندگی گزارے, یہی کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب